اٹلی کے دلکش دیہات اپنے منفرد خوبصورت قدرتی مناظر اور تاریخی ورثے کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ان دیہاتوں میں صدیوں پرانی عمارتیں، قدیم رسم و رواج اور مقامی طرز زندگی کا ایک نیا منظر پیش کرتے ہیں، جہاں جدید زندگی کی تیز رفتار سے دور ایک پرسکون ماحول ملتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اٹلی کے خوبصورت گاؤں کی سیر کرائیں گے، جہاں آپ کو ہر دیہات کی انفرادیت، وہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی اور ان کی ثقافت کی جھلک ملے گی۔ آئیے ان دیہاتوں کی خوبصورتی کو دریافت کرتے ہیں۔ اٹلی کے دیہاتوں کا تاریخی ورثہ ان کی پہچان کا اہم حصہ ہے۔ یہاں صدیوں پرانی عمارتیں، چرچ، قلعے اور گلیاں دیکھنے کو ملتی ہے، جو قرون وسطیٰ اور نشاط ثانیہ کے ادوار کی یادگار ہے۔ اٹلی کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے یہ دیہات اپنے منفرد فن تعمیر اور تاریخی حیثیت کے لحاظ سے منفرد ہے۔ ٹسکنی، یہاں کے دیہاتوں میں نشاط ثانیہ کی عمارتیں آج بھی محفوظ ہے۔ یہاں قدیم قلعے اور خوبصورت ویراث ہے جو اس خطے کے شاندار ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ امبریا کا علاقہ بھی تاریخی ورثے سے مالا مال ہے۔ یہاں کے دیہاتوں میں قرون وسطیٰ کے چرچ، خانقاہیں اور قلعے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ آرٹ اور فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ کنگوے تیرے کے ساحلی دیہات نہ صرف قدرتی حسن کے لیے مشہور ہے، بلکہ یہاں کی تنگ گلیاں اور تاریخی عمارتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جو ماضی کے بحری سفر اور ماہی گیری کے کلچر کو بیان کرتی ہے۔ سیسلی اور سارڈینیا کے دیہات قدیم رومی، یونانی اور نورمن ادوار کے آثار کا گھر ہے۔ یہاں کے تاریخی مقامات میں پرانے قلعے اور کھنڈرات آج بھی محفوظ ہے، جو سیاحوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔ اٹلی کی یہ دیہات نہ صرف ماضی کی کہانیوں کا گہوارہ ہے، بلکہ یہاں کے لوگ بھی اپنے ورثے کو محفوظ رکھتے ہوئے نئی نسل کو اپنی ثقافت اور روایات سے روشناس کراتے ہیں۔ ہر دیہات اپنے اندر ایک منفرد تاریخی دنیا کو سموئے ہوئے ہے، جو سیاحوں کو ماضی کی سیر پر لے جاتی ہے۔ اٹلی کے دیہات قدرتی حسن کی بے مثال ہے۔ یہاں کے دلکش مناظر، پہاڑی سلسلے، سرسبز وادیاں اور انگور کے باغات سیاحوں کے دلوں کو موہ لیتے ہیں۔ ہر موسم میں یہاں کی قدرتی خوبصورتی ایک نیا رنگ اختیار کرتی ہے۔ ٹسکنی کے علاقے میں ہرے بھرے پہاڑ، زیتون کے باغات اور انگور کی بیلیں دور تک پھیلی ہوتی ہے۔ اس علاقے کے دیہات اپنی خوبصورت پہاڑیوں اور دھوپ سے منور کھیتوں کے لیے مشہور ہے۔ امبریا کا علاقہ بھی اپنی قدرتی مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کے پرسکون جنگلات اور دلکش وادیاں قدرتی خوبصورتی کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ کنگوے تیرہ کے ساحلی دیہات اپنی منفرد سمندری خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ سمندر کے کنارے بنے رنگین گھر پہاڑوں کے دامن میں موجود ہے، اور یہ دیہات اٹلی کے ساحلی حسن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیسلی اور سارڈینیا کے جزائر کے دیہات بھی قدرتی حسن سے بھرپور ہے، جہاں نیلا سمندر، سفید ریت اور بلند و بالا پہاڑوں کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ اٹلی کے دیہاتوں کی یہ قدرتی خوبصورتی آپ کو فطرت کے قریب کرتی ہے، جہاں آپ کو ہر جگہ ایک نئی اور حیرت انگیز دنیا دیکھنے کو ملتی ہے۔ اٹلی کے دیہاتوں کی مقامی ثقافت اور روایات وہاں کے طرز زندگی کا اہم حصہ ہے، جو صدیوں سے نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ان دیہاتوں کے لوگ اپنے تاریخی ورثے کو فخر سے سنبھالتے ہیں اور اپنی تہذیب و روایات کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ روایتی لباس، کچھ اٹیلین دیہاتوں میں خاص مواقع، میلے اور تہواروں کے دوران روایتی لباس پہنا جاتا ہے۔ یہ لباس مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں اور مقامی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، جیسے کہ سارڈینیا میں خاص رنگوں اور کڑھائی والے ملبوسات۔ اٹلی کے دیہاتوں میں روایتی موسیقی اور رقص ایک اہم کردار ہے۔ ٹارانٹیلا جیسے رقص اور مقامی موسیقی دیہاتی تقریبات میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ موسیقی کے آلات جیسے مینڈولن اور ایکارڈین عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مقامی فیسٹیول ہر سال مختلف دیہاتوں میں مذہبی اور موسمی تہوار منائے جاتے ہیں، جیسے پالیو ڈی سینا، جو کہ گھڑ دوڑ کا ایک قدیم تہوار ہے۔ ان تقریبات میں پورا گاؤں حصہ لیتا ہے اور روایات کو زندہ رکھتا ہے۔ کھانے پینے کی روایات، دیہاتوں میں روایتی کھانے آج بھی مقبول ہے، جہاں مقامی طور پر پیدا ہونے والے اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے اپنے مخصوص کھانے ہیں، جیسے ٹسکنی کے دیہاتوں میں تازہ پاستا اور زیتون کا تیل، یا سیسلی میں سمندری غذا کی ڈشز۔ دستکاری اور فنون، اٹلی کے دیہات اپنی مقامی دستکاری اور روایتی فنون کے لیے بھی مشہور ہے۔
مقامی کاریگر آج بھی صدیوں پرانی تکنیکیں استعمال کر کے مٹی کے برتن، فرنیچر اور لباس تیار کرتے ہیں، جو کہ دیہات کی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ یہ روایات اور ثقافتی رنگ دیہات کی زندگی کو منفرد بناتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنی تہذیب اور اقدار کا تحفظ کرتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے یہ تجربہ نہایت دلچسپ اور دلکش ہوتا ہے۔ اٹلی کے دیہاتوں میں کھانے پینے کی خاصیتیں ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں مقامی اجزاء اور روایتی ترکیبوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ خاص کھانے اور ان کی خصوصیات کا ذکر ہے۔ تازہ پاستا اٹلی کے دیہاتوں میں خاص طور پر تازہ پاستا تیار کیا جاتا ہے۔ ہر علاقے کی اپنی مخصوص قسمیں ہیں، جیسے ٹالیا تیلی، ٹورٹیلینی اور پیچی، جو مقامی اجزاء کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ زیتون کا تیل اٹلی کے دیہی زندگی میں زیتون کا تیل ایک اہم جز ہے۔ یہ نہ صرف کھانے کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے بلکہ سلاد، پاستا اور روٹی کے ساتھ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پیزا، اگرچہ پیزا کا آغاز ناپولی سے ہوا، لیکن اٹلی کے مختلف دیہات میں بھی مقامی طرز کے پیزا تیار کیے جاتے ہیں، جو کہ خاص اجزاء اور سادہ طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ پنیر، اٹلی کے دیہات میں کئی قسم کے مقامی پنیر تیار کیے جاتے ہیں، جیسے گورگونزولا، پیکورینو اور ریکوٹا۔ یہ پنیر مختلف کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں یا بطور سادہ ناشتے کے پیش کیے جاتے ہیں۔ سمندری غذا، ساحلی دیہاتوں میں سمندری غذا کی ڈشز خاص طور پر مقبول ہے، جیسے مچھلی، جھینگے اور دیگر سمندری کھانے۔ یہ عموماً تازہ پکڑے جاتے ہیں اور سادہ انداز میں پکائے جاتے ہیں۔ مقامی مٹھائیاں، ہر علاقے کی اپنی مخصوص مٹھائیاں جیسے تیرامیسو، پانیٹونے اور کینولی، جو خاص مواقع پر یا روزمرہ کے ناشتے کے طور پر پسند کی جاتی ہے۔ شراب، اٹلی کے دیہاتوں میں مقامی شراب بھی اہمیت رکھتی ہے۔ کیانتی اور برونیلو جیسی شرابیں ٹسکینی کے دیہاتوں کی خاصیت ہے اور یہ مقامی کھانے کے ساتھ بہترین طور پر جوڑتی ہے۔ اٹلی کے دیہاتوں کی یہ کھانے پینے کی خاصیت نہ صرف ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے مقامی اجزاء اور روایات ان کی ثقافتی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ اٹلی کے دیہاتوں میں دستکاری اور فنون کی ایک غنی روایت موجود ہے، جو صدیوں سے نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ یہ دستکاری مقامی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں اور ہر علاقے کی خاص شناخت بناتی ہے۔ مٹی کے برتن، بہت سے دیہات خاص طور پر دیروٹا اور فائنزا اپنے خوبصورت مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے۔ یہ برتن ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں اور رنگ برنگے ڈیزائنوں سے سجے ہوتے ہیں، جو روایتی فن کا اظہار کرتے ہیں۔ بنائی، اٹلی کے دیہات میں بنائی کا ہنر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مقامی دستکار ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے، ٹوپیاں اور دیگر اشیاء تیار کرتے ہیں، جو کہ منفرد ڈیزائن اور معیار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فرنیچر سازی، دیہی علاقوں میں روایتی فرنیچر سازی کا ہنر بھی موجود ہے، جہاں مقامی لکڑی کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت اور مضبوط فرنیچر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر قدیم طرز کے ساتھ جدید ڈیزائن کا امتزاج ہوتا ہے۔ آرٹ اور پینٹنگ، اٹلی کے دیہاتوں میں مقامی آرٹسٹ خوبصورت پینٹنگز اور فن پارے تخلیق کرتے ہیں، جو کہ دیہی زندگی، قدرتی مناظر اور روایتی موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ فن پارے اکثر مقامی بازاروں میں فروخت کیے جاتے ہیں۔ سیرامکس، فلورنس اور سینا جیسے علاقوں میں سیرامکس کی اشیاء جیسے پیالے، پلیٹیں اور مٹی کے برتن اور روایتی طور پر تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ دستکار ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں اور ان پر منفرد ڈیزائن ہوتے ہیں۔ زیورات، مقامی دستکار زیورات بھی بناتے ہیں، جن میں مخصوص مقامی مواد جیسے سونے، چاندی اور قیمتی پتھر کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ زیورات نہ صرف خوبصورت ہوتے بلکہ ثقافتی معنی بھی رکھتے ہیں۔ میلے اور نمائشیں، بہت سے دیہات میں مقامی دستکاروں کی نمائشیں اور میلوں کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے تیار کردہ فن پارے پیش کرتے ہیں۔ یہ مواقع مقامی ثقافت کو فروغ دینے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اٹلی کے دیہاتوں کی یہ دستکاری اور فنون نہ صرف اقتصادی حیثیت رکھتی ہے بلکہ یہ وہاں کے ثقافتی ورثے کا بھی اہم حصہ ہے، جو کہ آج بھی زندہ اور معتبر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اٹلی کے گاؤں کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں، ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔